السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے 39ویں آیات تک کل تک ہم نے گفتگو کی ہے۔ آج سے ہم سورہ بقرہ کی 40ویں آیات سے پھر آغاز کریں گے۔ چونکہ مضمون بدل رہا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہا ہوں۔ سورہ بقرہ کی 40ویں آیت ہے کہ یا بنی اسرائیل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے، اور تم پورا کرو میرا اقرار، یعنی میرا مجھ سے جو کیا گیا عہد تو میں پورا کروں گا تم سے عہد، اور مجھی سے ڈرو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون۔ اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے، سچ بتانے والی اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، اور مت ہو سب میں اول منکر اس کے، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا سا، اور مجھی سے بچتے رہو، اور مت ملاؤ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر۔ سورہ بقرہ کی ہم جو ابتدائی آیات سے جو تفصیلات سامنے رکھے ہیں، وہ اس طرح اس کا جو ربط رہا ہے وہ یہ کہ سورہ بقرہ قرآن کے ذکر سے شروع کی گئی، یعنی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سورہ بقرہ قرآن کے ذکر سے شروع کی گئی، اور یہ بتلایا گیا کہ قرآن کی ہدایت اگرچہ ساری مخلوق کے لیے عام ہے، مگر اس سے نفع صرف مومنین اٹھائیں گے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے عذاب شدید کا ذکر فرمایا جو اس پر ایمان نہیں لائے۔ ان میں ایک طبقہ کھلے کافروں کا اور منکروں کا تھا، دوسرا منافقین کا۔ دونوں کا میں ان کے کچھ حالات اور غلط کاریوں کے ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد مومنین، مشرکین، منافقین کے تینوں طبقوں کو خطاب کر کے سب کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تاکید کی گئی، اور قرآن مجید کے اعجاز کا ذکر کر کے سب کو دعوت ایمان دی گئی۔ پھر تخلیق آدم علیہ السلام کا ذکر کر کے ان پر ان کی اصلیت اور حقیقت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ واضح کی گئی، تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کی ترغیب اور نافرمانی سے بچنے کی فکر ہو۔ پھر کفار کی دو جماعتیں جن کا ذکر اوپر آیا ہے، کھلے کافر اور منافق، ان دونوں میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو بت پرست مشرکین جو محض باپ داداؤں کی رسوم کی پیروی کرتے تھے، ان میں کوئی علم قدیم یا جدید ان کے پاس نہیں تھا، عام طور پر ان پڑھ امی تھے، جیسے عام اہل مکہ۔ اسی لیے قرآن مجید میں ان لوگوں کو امیین کہا گیا ہے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو پچھلے انبیاء پر ایمان لائے اور پہلی آسمانی کتابوں توریت و انجیل وغیرہ کا
علم ان کے پاس تھا. لکھے پڑھے لوگ کہلاتے تھے. ان میں بعض حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں رکھتے تھے. ان کو یہود کہا جاتا. اور بعض عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت نبی معصوم نہیں مانتے تھے. یہ نصارہ کہلاتے تھے. ان دونوں کو قرآن حکیم میں اس بنا پر اہل کتاب کہا گیا ہے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب توریت یا انجیل پر ایمان رکھتے تھے. یہ لوگ لکھے پڑھے اہل علم ہونے کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں معزز اور قابل اعتماد مانے جاتے تھے. ان کی بات ان پر اثر انداز ہوتی تھی. یہ راستے پر آ جائیں تو دوسروں کے مسلمان ہونے کی توقع بڑی تھی. مدینہ طیبہ اور اس کے قرب و جوار میں ان لوگوں کی کثرت تھی. سورہ بقرہ چونکہ مدنی صورت ہے، اس لیے اس میں مشرکین و منافقین کے بیان کے بعد اہل کتاب کو خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے. 40ویں آیت جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، 40ویں آیت سے شروع ہو کر 123 آیات یعنی آخر پارے الف لام میم تک انہی لوگوں سے خطاب ہے، جس میں ان کو مانوس کرنے کے لیے اول ان کی خاندانی شرافت اور اس سے دنیا میں حاصل ہونے والے اعزاز کا، پھر اللہ تعالیٰ کی مسلسل نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے. پھر ان کی بے راہ روی اور غلط کاری پر متنبہ کیا گیا اور صحیح راستے کی طرف دعوت دی گئی. ان میں سے پہلی 7 آیتوں میں اجمالی خطاب ہے، جن میں سے 3 میں دعوت ایمان اور 4 میں اعمال صالحہ کی تلقین ہے. اس کے بعد بڑی تفصیل سے ان کو خطاب کیا گیا ہے. تفصیلی خطاب کے شروع میں اور بالکل ختم پر پھر اہتمام کے لیے یا بنی اسرائیل فرما کر انہیں الفاظ کا اعادہ کیا گیا، جن سے شروع کیا گیا تھا، جیسا کہ کلام کا مؤثر اور وقیر بنانے کے لیے ایسا کرنے کا دستور اور طریقہ کار ہے. ابھی جو آیات کی میں نے تلاوت کی آپ لوگوں کے سامنے اور اس کا ترجمہ رکھا، پھر ایک بار میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ آپ ذرا غور سے سنیں، تاکہ جو باتیں بتلائی گئی اور پھر جو باتیں بتلائی جائے گی وہ آسانی سے سمجھ میں آ سکے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فرحبون. بالکل صاف سلیس زبان میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ ان باتوں کو سمجھ سکیں گے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے اور تم پورا کرو میرا اقرار جو مجھ سے عہد کیے تھے میں پورا کروں گا تمہارا اقرار جو میرا تم سے وعدہ ہے. یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے، وہ احسانات کا تفصیل انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے آ جائے گی کہ بنی اسرائیل پر جو احسانات رہے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اسحاق علیہ السلام، ان کے فرزند یعقوب علیہ السلام، ان کی اولادوں میں پورے انبیاء کرام آئے. تو یعقوب علیہ السلام کا دوسرا جو نام ہے وہ اسرائیل ہے.
یعقوب علیہ السلام کا دوسرا جو نام ہے وہ اسرائیل ہے، اسی لیے یہاں پر بنی اسرائیل کے نام سے مخاطب کیا گیا۔ بہرحال وہ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ترجمہ آپ لوگ آسانی سے سمجھ جائیں۔ اور جو تم پہلے میرے سے جو وعدہ کیے، یعنی کہ توریت میں اور انجیل میں جس قسم کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام نازل کیے تھے، اور بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو تذکرہ کیا گیا تھا، اور قرآن مجید کے آنے کا جو تذکرہ کیا گیا تھا، اور آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا ان میں بھی جو تذکرہ کیا گیا تھا کہ جو کتابیں ہم نازل کریں گے، جو انبیاء کرام کو ہم بھیجیں گے، ان کی تم پیروی کرنا، جو تم پیروی کرو گے تو کامیاب رہیں گے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ تم سے جو بات ہوئی تھی، تم سے جو معاہدہ ہوا تھا، یا تمہارے سامنے جو باتیں رکھی گئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے توریت اور انجیل میں، تو ان باتوں کو یاد کرو، وہ احسانات کو یاد کرو، اور جس طریقے سے تم پر احسانات ہم نے کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ احسانات بتلا رہا ہے۔ اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ ہی سے ڈرو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ اب یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے غور طلب ہے، اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے۔ اس کتاب سے مراد قرآن مجید، اس کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، سچ بتانے والی اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، یعنی کہ تمہاری کتابوں کی بھی جو تصدیق کرنے والی کتاب ہے، کوسی قرآن مجید جو تصدیق کرتی ہے، اس کی توریت اور انجیل کی بھی، اور آسمانی کتابوں کی جو تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اس کتاب کو مان لو جو تمہارے پاس ہے، اور مت ہو سب میں اول منکر اس کے، یعنی کہ تم اس بات سے واقف ہو، توریت اور انجیل میں یہ تمام باتیں بیان کر دی گئی کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں۔ ان باتوں سے اب تم انکار کر کے اول منکر انکار کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ، مت بنو۔ آگے انشاءاللہ تفصیل آئے گی۔ اور وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا، اور مجھی سے بچتے رہو۔ پھر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھی سے بچتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر، چونکہ ان کے پاس توریت اور انجیل کتابیں ان کے پاس تھی، اس کے باوجود یہ لوگ چھپا رہے تھے۔ تو یہ تفصیلات میں انشاءاللہ یہاں آگے رکھوں گا۔ بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل جو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی عبداللہ ہے۔ عبداللہ غور فرمائیے، اس کے معنی عبداللہ ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بتلایا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کے نام متعدد نہیں ہے، صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو نام ہیں، یعقوب اور اسرائیل۔ قرآن میں اس جگہ کو بنی یعقوب کہہ کر خطاب کیا، یہاں پر بنی یعقوب کہہ کر خطاب نہیں کیا، بنی اسرائیل کہہ کر خطاب کیا، کیونکہ اسرائیل بلکہ دوسرا نام اسرائیل کا استعمال کیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ خود اپنے لقب اور نام ہی سے ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم عبداللہ یعنی اللہ کی عبادت گزار بندے کی اولاد ہیں۔ یہاں پر جو بات پیش کی گئی، اللہ تعالیٰ کی جو حکمت یہاں پر پیش کی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کے نام سے، جیسے بنی اسرائیل کے نام سے خطاب کیا گیا، اور یعنی کہ اولاد یعقوب کو جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا، بنی اسرائیل کہہ کر جو مخاطب کیا گیا، اس میں حکمت یہی ہے کہ اسرائیل کے چونکہ معنی ہی عبداللہ کے ہیں، اسرائیل کے معنی ہی عبداللہ کے ہیں، تو اس بات کو ذہن میں بٹھانا، اس بات کو یاد دلانا، اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ چونکہ ہم خود بنی اسرائیل یعنی کہ عبداللہ کے اولادوں میں سے ہیں، اور عبداللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت گزار، اللہ کا بندہ۔ تو اس سے یہ بات سامنے آئی کہ اللہ کی عبادت گزار بندے کی اولاد ہیں، اس بات کو محسوس کرو،
اس بات کے لیے بنی اسرائیل کہہ کر اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا. ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، یعنی کہ بنی اسرائیل کو چاہیے کہ وہ اس نقش قدم پر چلے جو آپ کے آبا و اجداد نے جو طریقہ کار، انبیاء کرام کا جو طریقہ کار رہا، اس راستے کو اپنائیں. اس آیت میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اور پورا کرو تم میرے عہد کو، یعنی تم نے جو مجھ سے عہد کیا تھا توریت میں، جس کا بیان بقول خطابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت میں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا سے لے کر خرجاً حسنا پارہ 6 سورہ مائدہ کے تیسرے رکوع میں یہ آیت بیان کی گئی. اس میں سب سے اہم معاہدہ تمام رسولوں پر ایمان لانے کا شامل ہے اس آیت کریمہ میں، جو سورہ مائدہ میں آپ کو آگے آئے گا، جس کو جیسے یہاں پر وہ بتلائی گئی، یعنی کہ یہ نشاندہی کی جا رہی ہے، بتلایا جا رہا ہے، جن میں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت سے داخل ہیں. نیز نماز، زکوٰۃ اور صدقات بھی اس عہد میں شامل ہیں، جن کا خلاصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کا مکمل اتباع ہے. اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس عہد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے. اب یہاں پر دیکھیے اس کا جو خلاصہ جو آ رہا ہے سامنے کہ اے بنی اسرائیل، تم میرا عہد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا پورا کرو تو میں اپنا عہد تمہاری مغفرت اور جنت کا پورا کر دوں گا، اور صرف مجھی سے ڈرو، صرف مجھی سے ڈرو، اور عوام الناس یعنی کہ معتقدین سے نہ ڈرو کہ ان کی منشا کے خلاف کلمہ حق کہیں گے تو وہ معتقد نہ رہیں گے، اور جس کی وجہ سے تمہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ آمدنی میں نقصان ہو، جو کچھ ان علماء کرام کو دیا جاتا تھا بنی اسرائیل کے. تو ان خدشات کو بھی تم اپنے دلوں سے نکال دو، اور جو پیروی کرنا ہے اس کو، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا جو عہد توریت میں اور انجیل میں کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو. مطلب یہاں پر یہی بات بتلائی جا رہی ہے، اصل جو بنیادی بات ہے وہ یہی بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب چونکہ نبی خاتم النبیین بن کر، نبی آخر الزماں بن کر اب آ گئے ہیں، لہٰذا اب چونکہ توریت میں اور انجیل میں اس بات کا تذکرہ کیا جا چکا ہے، لہٰذا اب تمہارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ تم اس کی اتباع کرو، اس کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. اور پھر یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اولاً کافرین بھی، کافر ہونا خاص سب سے پہلے ہو یا بعد میں، بہرحال انتہائی ظلم اور جرم ہے. یہاں پر جو بات کہی گئی کہ تم کافروں میں سے مت ہو جاؤ، انکار کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ، اور پہلے کافروں میں سے مت ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے پاس تو علم ہے. اب تم لازمی بات ہے کہ اگر انکار کرو گے تو تمہارا شمار سب سے پہلے انکار کرنے والوں میں ہوگا، تمہارا شمار سب سے پہلے انکار کرنے والوں میں ہوگا. اس آیت میں یہ فرمایا کہ پہلے کافر نہ بنو، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جو شخص اول کفر اختیار کرے گا تو بعد میں اس کو دیکھ کر جو بھی کفر میں مبتلا ہوگا اس کا وبال جو اس شخص پر پڑے گا اس پہلے کافر پر بھی اس کا وبال آئے گا. یہاں پر میں آپ کے سامنے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اسی طرح یہ پہلا کافر اپنے کفر کے علاوہ بعد کے لوگوں کے کفر کا سبب بن کر ان سب کے وبال کفر کا بھی ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اور اس کا عذاب چند در چند ہو جائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دنیا میں، یہ نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو شخص دنیا میں دوسروں کے لیے کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا سبب
بنتا ہے تو جتنے آدمی اس کے سبب سے مبتلائے گناہ ہوں گے ان سب کا گناہ ان لوگوں کو بھی ہوگا اور اس شخص کو بھی، اسی طرح جو شخص دوسروں کے لیے اس کا سبب بنا، یعنی کہ جتنے لوگ بھی گناہ گار بنے ہیں اس کو دیکھ کر اس کی سزا بھی، اس کے گناہوں کا بھی اس کو جو ہے سو اس کے اوپر ڈالا جائے گا۔ اسی طریقے سے جیسا کہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے، کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے تو اس نیکی کا سبب بن جائے تو جتنے آدمی اس کے سبب سے نیک عمل کریں گے اس کا ثواب جیسا ان لوگوں کو ملے گا ایسا ہی اس شخص کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ اس کے تعلق سے قرآن مجید میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات احادیث میں بہت سی آیات اور احادیث ہمارے سامنے آئی ہیں، لیکن یہاں پر جو نقطہ ہمارے سامنے آیا کہ یہاں پر جو بات بتائی ہے کہ سب سے پہلے یہود و نصارہ سے اللہ تعالیٰ یہودیوں سے بنی اسرائیل کی قوموں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے سامنے اب قرآن آ گیا ہے، تم اب ان کا انکار کر تم پہلے اول انکار کرنے والے مت بنو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں دیکھ کر بعد میں تمہاری اتباع میں یا تمہاری دوستی میں یا محبت میں یا تمہارے سے تعلقات کی بنیاد پر اگر کوئی تمہاری راہ کو اگر اختیار کرتا ہے جو وہ گنہگار بنے گا، جو وہ انکار کرنے والا بنے گا تو اس کو جو سزا ہوگی وہی سزا تمہیں پر بھی ڈالی جائے گی۔ اور یہ بات آپ ہم سب بخوبی واقف ہے اور ہمارے سامنے عام بات ہے کہ جو کچھ بھی گناہ ہم سے سرزد ہو جاتا ہے لیکن اگر اسے دیکھ کر اگر کوئی گناہ کرتا ہے وہ بھی اگر اس میں ملوث ہوتا ہے تو پھر اس کو اس کی سزا دی جائے گی اور اس کے اوپر گناہ ڈالا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ نیک عمل کرتے ہیں تو انہیں دیکھ کر جو نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی ان کے حساب میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ تو ہمیں قرآن مجید کے آیات کا صحیح فہم اور صحیح فکر عطا فرما اور ہمیں نیکوکار بندوں میں شامل فرما اور ہمیں منکروں میں سے شامل نہ کر، ہمیں انکار کرنے والوں میں شامل نہ کر۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم پر رحم کا معاملہ فرما اے رب العالمین، اے ارحم الراحمین۔ اور اگر اس میں کسی قسم کی لغزش اور اگر کوتاہی ہو گئی ہے تو اس میں معاف فرما، اگر کسی لغزش سے معافی فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اے باری تعالیٰ، اے ارحم الراحمین، ہم پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما، اس موذی مرض سے ہم سب کو بچائے رکھ اور یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین جو لوگ اس میں ملوث ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین ہم سب پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔